کوئی بھی پوسٹ عمرہ ڈپریشن کے بارے میں بات ہی نہیں کرتا، حالانکہ دس از ریئل، یہ واقعی حقیقت ہے کہ عمرے سے آنے کے بعد آپ لوگ آگے نہیں بڑھ پاتے، آپ وہیں پر رک جاتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، بہت سارے لوگوں کے ساتھ نہیں بھی ہوتا، لیکن میں نے تو 80% لوگ ایسے دیکھے ہیں کہ جن کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ وہ عمرے سے آنے کے بعد آگے نہیں بڑھ پاتے، وہ وہیں پر رک جاتے ہیں۔ عمرے سے آ تو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے گھر سے واپس تو آ جاتے ہیں، لیکن ذہنی طور پر ہم وہیں رہتے ہیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے وہیں کی جھلکیاں، وہیں کے فلیش بیکس ہمارے دماغوں میں چل رہے ہوتے ہیں اور بھول ہی نہیں پاتے ہم۔ میں جب سے عمرے سے آئی ہوں، میں آگے نہیں بڑھ پا رہی، میں وہیں کی وہیں ہوں، میرا دل کرتا ہے میں دوبارہ سے واپس چلی جاؤں۔ مجھے بار بار ایون وہاں کے جو کبوتر ہوتے ہیں وہ بھی یاد آ رہے ہیں، اور اگر میں وہاں کے کبوتر دیکھ لوں یہاں پر تو مجھے ان کبوتروں کو دیکھ کر بہت اچھا محسوس ہو رہا ہوتا ہے۔ اور دھوپ وہاں پہ بہت زیادہ تیز نکلتی ہے، تو جب میں یہاں پہ دھوپ میں ہوتی ہوں تو مجھے دھوپ اچھی لگ رہی ہوتی ہے، مجھے ہر وہ چیز اچھی لگ رہی ہوتی ہے جو مجھے وہاں کی یاد دلاتی ہے۔ میرا یہ تیسرا چکر تھا کہ میں مکہ مدینہ گئی، اور واپس آنے کے بعد میرا یہی حال ہوتا ہے۔ حالانکہ 3 چکر کے بعد ایک کانفیڈنس ڈیولپ ہو جانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اگر بلایا ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھے چوتھی بار بھی بلائے گا، اللہ تعالیٰ مجھے بار بار بلائے گا۔ لیکن واپس آ کر تڑپ اور زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ اب میں کیا کروں ایسا کہ میں دوبارہ سے واپس چلی جاؤں، کیونکہ اتنا آسان ہوتا نہیں ہے لوگوں کے لیے واپس جانا، پیسے جمع کرنا، اور پھر ہر چیز اس قدر مہنگی ہوتی جا رہی ہے کہ واپس آ کر ہم سوچتے ہیں کہ ہم یہاں کی ذمہ داریاں پوری کریں یا دوبارہ سے پیسے جوڑیں اور واپس اللہ تعالیٰ کے گھر چلے جائیں۔ یہ چیز وہاں کی یہ لگتی ہے کہ وہاں پہ مکمل بھاگ دوڑ اللہ تعالیٰ کی خاطر ہے، وہاں پہ مکمل بھاگ دوڑ اسی چیز کی ہے کہ ہم نے جا کر نماز پڑھنا ہے، ہم نے فوراً سے وضو کرنا ہے، جا کر نماز پڑھنی ہے حرم شریف کے اندر، ہم نے صبح جاگتے ہی بیت اللہ شریف کو دیکھنا ہے۔ اگر چلتے پھرتے گنبد خضرا دکھ گیا تو ہمارے دل میں محبت آ جاتی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور پھر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام عرض کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہم سے قریب ہے۔ تو یہ جو تمام فیلنگز ہیں یہ آپ کو آگے نہیں بڑھنے دیتی، بلکہ آپ کا دل کرتا ہے آپ واپس چلے جائیں، اور آسان نہیں ہوتا واپس جانا۔ اگر آپ لوگ کبھی عمرے پر نہیں گئے نا تو کوشش کیجئے، پائی جمع کریں، پیسے جمع کریں اور عمرے پر جائیں۔ آپ کا ایمان اس قدر فریش ہو جائے گا کہ آپ جو چیزیں بکس میں دیکھتے ہیں، بکس میں پڑھتے ہیں، یا جو اسلام کے بارے میں ہم سنتے اور جانتے ہیں، یا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم سنتے ہیں، وہ سب ہمیں محسوس ہونے لگتا ہے، ہم ایک ایک چیز کو فیل کرنے لگتے ہیں۔ اگر آپ وہاں پر جا کر کوئی وظائف بھی کریں گے تو آپ کی دعا دل سے نکلے گی، دل سے آپ دعا کریں گے۔ یہاں پر واپس آنے کے بعد تو ہم دنیا کے پیچھے لگ جاتے ہیں، دنیاوی ذمہ داریوں میں لگ جاتے ہیں، آفس جانا ہے تو آفس کے کام کے لیے، بچوں کو سنبھالنا ہے تو بچوں کے پیچھے لگ گئے، اور کوئی کام ہے، کوئی بزنس ہے تو اس کے پیچھے لگ گئے، دکان کا کام ہے اس کے پیچھے لگ گئے، لیکن وہاں پر صرف ہم اللہ کے ہو کر رہتے ہیں۔ اور یہی چیز ایسی ہے جو واپس آنے کے بعد ہمیں تنگ کرتی ہے کہ ہمیں سکون وہیں پر ملتا تھا، ہمیں یہاں پر وہ سکون نہیں ہے، اور واپس آنے کے بعد یہی چیز ہمیں اریٹیٹ کر رہی ہوتی ہے کہ وہاں پر مکمل بھاگ دوڑ اللہ تعالیٰ کے لیے تھی، نماز کے لیے تھی، ایک نماز سے دوسری نماز کا وقت، ہم بیٹھے ہیں مسجد حرام میں اور ویٹ کر رہے ہیں کہ اچھا ابھی ہم عصر کی نماز پڑھیں گے، چلو ابھی پھر بیٹھے رہتے ہیں، واپس ہوٹل نہیں جاتے، مغرب کی نماز پڑھ کے جائیں گے، چلے ابھی بیٹھے رہتے ہیں، ہوٹل نہیں جاتے، عشاء کی نماز پڑھ کے جائیں گے، چلے ابھی ہم ظہر کے وقت طواف کر لیتے ہیں کیونکہ دھوپ ہوتی ہے تو کراؤڈ کم ہوتا ہے، واپس اپنے ہوٹل جانے سے پہلے زمزم کو بھر لینا، تاکہ نارملی وہاں پر ہوٹلز میں پانی کا انتظام نہیں ہوتا، آپ کو خود خریدنا پڑتا ہے پانی، تو سب لوگوں کی یہی کوشش ہوتی تھی کہ زمزم کو بھریں کولر سے اور واپس ہوٹل میں جا کر زمزم ہی پئیں، اور زمزم پینے میں جو مزہ آتا ہے وہاں پر، یعنی کہ یہاں پر اپنے ملک کے اندر تو ہم اتنا زمزم پی رہے ہوتے ہیں، اور وہاں پر ہم زمزم ڈھیر پیتے ہیں، ایون چائے بھی اسی سے بن رہی ہوتی ہے، ہر چیز اسی سے ہو رہی ہوتی ہے۔ جو لیول آف سکون وہاں پر ہے، جب ہمیں وہ یہاں پر نہیں ملتا تو ہماری تڑپ اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ ہم کہتے ہیں بھلے سستا پیکیج ہو، کوئی بھی ہوٹل دور ہو، بھلے ہمیں جو ہے وہ کھانے کو ایک ٹائم کھانا پڑے، 2 ٹائم نہ کھائیں، لیکن ہم وہاں پر چلے جائیں، ہم وہاں پر جانا چاہتے ہیں۔ اور میں نے یہ بھی دیکھا ہے بہت ساری خواتین وہاں پر حرم شریف میں بیٹھی ہوتی ہیں، وہ زیادہ تر بھوکی بیٹھی ہوتی ہیں۔ جب میں نے پہلی مرتبہ بیت اللہ کو دیکھا تو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ یہ خواب ہے، یہ حقیقت نہیں ہو سکتی، اتنی خوبصورت حقیقت ہو ہی نہیں سکتی۔ بیت اللہ کو جب دیکھا تو بیت اللہ کا ایک روب، ایک جلال آپ کو محسوس ہوتا ہے، اور آپ کی آنکھوں سے اشک شروع ہو جاتے ہیں، آنسو شروع ہو جاتے ہیں، آپ رونے لگتے ہیں، آپ کو سمجھ نہیں آتا، کبھی کبھار تو ایسا لگتا ہے جیسے سامنے آپ کی ماں ہے اور وہ آپ سے بچھڑ گئی تھی اور اب سالوں بعد وہ آپ سے مل رہی ہے، اور آپ اپنی ماں کو دیکھ رہے ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت بھی آپ سے ایسی محبت کرتا ہے، ایون 70 ماؤں سے زیادہ اللہ تعالیٰ آپ کو پیار کرتے ہیں۔ تو بیت اللہ کو دیکھنے کے بعد ہم دم بخود رہ جاتے ہیں کہ
بھائی یہ تو ہمیں یقین نہیں آ رہا اپنی آنکھوں پر۔ پھر اس کے بعد ہم خانہ کعبہ کا طواف شروع کرتے ہیں۔ عموماً میں تو دھوپ کے اندر طواف کیا کرتی تھی اور کراؤڈ بہت کم مجھے ملتا تھا کیونکہ دھوپ ہوتی تھی، تو زیادہ تر لوگ اس ٹائم دھوپ میں اوائڈ کرتے ہیں طواف کرنا۔ اور اس کے بعد ہم ٹھنڈی ٹھنڈی ٹائلز پر جا کر بیٹھ جاتے تھے، تو وہ ایک ایک چیز آپ کو اس قدر یاد آتی ہے، اس قدر آپ مس کرتے ہیں بیت اللہ کی، آپ وہ کبوتر یاد کرتے ہیں، اور آپ وہاں سے آپ کوئی بھی چیز لائے ہیں اگر اپنے پاس اپنے ملک، تو اس چیز کو آپ دیکھتے ہیں اور آپ کو بیت اللہ کی یاد آتی ہے۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے چلتے پھرتے ایک خوشبو آتی ہے جو کہ حرم کی خوشبو کی یاد دلا دیتی تھی۔ اب مجھے نہیں پتا کہ وہ کوئی عطر ہے، وہ کوئی ڈٹرجنٹ ہے، وہ کیا چیز ہے، لیکن کبھی کبھار ہمیں اپنے ملک میں بھی وہ خوشبو آ جاتی ہے اور ہم حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ تو حرم کی خوشبو ہے۔ اور وہاں پر میں گزر رہی تھی تو جو عطر فروش تھے جو وہاں پر عطر بیچ رہے تھے، وہ کہہ بھی رہے تھے کہ یہ جو ہے حرم کی عطر ہے، تو میرے خیال سے شاید لوگ حرم کی عطر خریدتے ہیں، تو میرے خیال سے شاید جو خانہ کعبہ کے غلاف پر جو عطر لگتی ہے لوگ وہ خرید لیتے ہیں، اور پھر جب کبھی مجھے اس کی خوشبو آ جاتی ہے تو مجھے حرم کی یاد تازہ ہو جاتی ہے اور میرا دل ایسے تڑپ اٹھتا ہے، میری آنکھیں نم ہو جاتی ہیں اور مجھے بار بار بیت اللہ کی یاد آتی ہے۔ میرے جو یہاں پر دوست احباب ہیں، میں ان سے کہہ رہی تھی کہ مجھے بیت اللہ کی بہت یاد آ رہی ہے، میرا پھر سے دل کر رہا ہے کہ میں اب دوبارہ جاؤں۔ تو وہ لوگ ہاتھ جوڑتے ہیں، کہتے ہیں کہ تم جو ہے وہ واپس بار بار آ کے یہی بات کرتی ہو کہ مجھے یاد آ رہی ہے، مجھے دوبارہ جانا ہے۔ تو میں کہتی ہوں میں کیا کروں، میں نہیں بھول پاتی وہ جگہ، ایسا لگتا ہے کہ جیسے میں بلونگ کرتی ہوں اس جگہ سے، شاید میں جیسے پیدا ہی وہیں پر ہوئی ہوں۔ تو اس قدر وہاں سے محبت ہو جاتی ہے۔ بہت سارے لوگوں کے 90% آف دا ٹائم لوگوں کے اچھے ایکسپیرینس ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کے برا ایکسپیرینس بھی رہتا ہے۔ وہ سم ٹائم جب عربی آپ کو دھکا دے دیتے ہیں یا آپ کو باتیں سنا دیتے ہیں یا آپ کو کہیں ڈانٹ ڈپٹ کر لیتے ہیں، تو آج کل کی جو ہماری جنریشن ہے وہ تو یہ سب برداشت نہیں کرتی، تو انہیں غصہ آ جاتا ہے۔ لیکن ٹو بی ویری آنیسٹ مجھے وہ دھکے بھی یاد آتے ہیں، اگر کہیں پر انہوں نے ہم سے ہارش بات کر لی، غصے میں بات کر لی، تو مجھے وہ بھی یاد آتا ہے اور مجھے بالکل بھی برا نہیں لگتا، کیونکہ وہ عربی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ میں خانہ کعبہ کا نظام دے دیا ہے، وہ مینجمنٹ دے دی ہے۔ اگر آپ سوچیں کہ ہمارے کنٹریز کو، یعنی انڈیا پاکستان کو یا بنگلہ دیش کو یا دبئی کو یا ان میں سے کسی کنٹری کو بھی خانہ کعبہ کی مینجمنٹ سونپ دی جاتی یا مسجد نبوی کی مینجمنٹ سونپ دی جاتی، تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہاں پر تو شرکی ایکٹیویٹیز شروع ہو جاتی، یعنی کہ جو ہمارے ملکوں میں مزاروں کے حال ہیں اور جو مسجدوں کے حال بن گئے ہیں۔ مجھے تو پرسنلی یہ چیز بہت اچھی لگتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عربیوں کے اور خاص کر کے مکہ مدینہ کے عربیوں کے ہاتھ میں خانہ کعبہ کی اور مسجد نبوی کی جو ذمہ داری دی ہے، حرمین شریفین کی ذمہ داری دی ہے۔ وہ بے شک سخت ہیں، کبھی کبھار بہت زیادہ ہارش بھی ہو جاتے ہیں، بلا وجہ آپ کے ساتھ ہارش ہو جاتے ہیں، کیونکہ انہیں کراؤڈ مینیج کرنا ہوتا ہے، اس قدر رش کو انہیں مینیج کرنا پڑتا ہے۔ لیکن مجھے وہ بھی یاد آتا ہے، وہ دھکے بھی یاد آتے ہیں، ان کا وہ چیخنا بھی یاد آتا ہے، اور میں وہاں پر بھی یہ سوچ کر خود کو تسلی دے دیتی تھی کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عربی تھے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس علاقے میں پیدا ہوئے، اور میں یہ سوچ کر اپنے آپ کو دلاسا دے دیتی تھی کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی عربی تھے اور وہ بھی عرب میں پیدا ہوئے، اور پھر انہوں نے اتنے سخت لوگوں کو اسلام کی تعلیمات پہنچائیں، تو ہمیں بھی اپنے اندر تھوڑا سا برداشت پیدا کرنا چاہیے۔ تو میں الفاظوں میں آپ کو یہ بات نہیں سمجھا سکتی کہ عمرے سے آنے کے بعد مجھے کس قدر حرم کی یاد آتی ہے، مکہ کی یاد آتی ہے، کعبہ کی یاد آتی ہے، مسجد نبوی کی یاد آتی ہے۔ یہ میں الفاظوں میں ایکسپلین نہیں کر سکتی۔ مجھے ایک کمنٹ آیا اور انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ عمرے سے آئی ہیں تو اپنے عمرے کے بارے میں بتائیے کہ آپ کا کیسا رہا سفر، اور آپ اب یاد کرتی ہیں نہیں یاد کرتی، وہ سفر کے بارے میں بتائیں۔ تو بیٹا آپ کو میں بتا ہی نہیں سکتی کہ مجھے کس قدر اس جگہ کی یاد آتی ہے، اور اچانک سے جو ہے وہ میرا ذہن وہیں پر پہنچ جاتا ہے۔ اور وہاں پر اکثر ایسا بھی ہوتا تھا کہ جس طرح ہم لوگوں نے دوپٹے پہنے ہوئے اور کبھی یہاں سے جیسے ایک آدھ بال نکل آیا، تو وہاں پر جتنی وہ شرطیاں ہوتی تھی وہ یا پھر ورکرز، وہ آپ کو اسی ٹائم کریکٹ کرتے تھے، وہ آپ کو کہتے تھے کہ ان کو اندر کریں، اپنا حجاب ٹھیک کریں۔ تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، کبھی کبھار ہم ان کی دکانوں میں چلے جاتے تھے اور بہت عام سی چیزیں ملتی ہیں، جیسے ہمارے ملک میں نئی نئی چیزیں آ گئی ہیں، تو اس طرح نہیں تھا۔ اگر میں 2011 میں گئی تھی حج پر، تو جو سامان اس ٹائم پڑا ہوتا تھا شاپس کے اندر، وہی سامان آج بھی 2026 آ گیا ہے اور وہی سامان آج بھی پڑا ہوا ہے۔ تو مجھے ان کی سادگی بھی بہت اچھی لگی کہ جس طرح باقی ممالک نے تیزی کے ساتھ ترقی کر لی اور نئے نئے پروڈکٹس ان کے پڑے ہوتے ہیں، تو یہاں پر ایسا نہیں ہے۔ جو میں نے کھلونے دیکھے تھے 2011 میں، وہ جو کیمل والے کھلونے اور بلی والا کھلونا، اور وہ جو ہے لبیک اللہم لبیک پڑھ رہی ہے، وہ والے ٹوائز، اور وہ جو چوڑیاں وغیرہ ہوتی ہیں جو وہاں سے حاجی لے کر آتے ہیں، یا جو کھجور کی کینڈیز ہوتی ہیں حاجی وہاں سے لے کر آتے ہیں، جو تسبیح ہوتی ہے، جو میں نے 2011 میں دیکھا تھا، وہی چیزیں آج 2026 میں بھی وہی سب پڑا ہوا ہے۔
پھر ہم شاپس کے اندر جاتے ہیں، اکثر شاپس کے اندر کبھی تلاوت لگی ہوتی ہے، وہ تلاوت بھی آپ کو بہت اچھی لگ رہی ہوتی ہے، وہاں پہ آپ چلتے پھرتے آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ جیسے یہاں پر اپنے ملک کے اندر جب ہم بہت زیادہ عبادت کر لیتے ہیں اور ہمیں ایک سکون سا محسوس ہوتا ہے، تو وہاں پہ چلتے پھرتے آپ کو ایسی فیلنگ آ رہی ہوتی ہے کہ جیسے آپ عبادت کر رہے ہیں، حتیٰ کہ اگر آپ شاپنگ بھی کر رہے ہیں تو آپ کو یہی محسوس ہوگا کہ ہم عبادت کر رہے ہیں، کیونکہ وہاں پتہ نہیں ایسی پیور فیلنگ کیوں آتی ہے، اس قدر پیور فیلنگ، اس قدر پیور کیوں محسوس ہوتا ہے، یہ مجھے نہیں پتہ، لیکن بے شک وہ اللہ تعالیٰ کی محترم زمین ہے، اور وہاں جا کر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دیر از سم تھنگ ویری اسپیشل ہیئر۔ کچھ لڑکیوں کو بھی یہاں پر گائیڈ کرنا چاہوں گی، جو لڑکیاں مجھے دیکھ رہی ہیں، کہ اکثر وہ عبایا شاپس کے اندر جاتی ہیں، تو عبایا شاپس کے اندر جو عربی ہوتے ہیں انہوں نے کم عمر عربی رکھے ہوئے ہیں، یا اگر 30+ کے بھی ہیں تو بھی وہ تھوڑا سا نا پرسنل ڈسٹنس کا خیال نہیں رکھتے، یعنی کہ ان کو یہ ہوتا ہے کہ ہم اگر ان سے بات چیت کریں تو کوئی ڈسٹنس نہیں رکھتے، یا جو ہے وہ آپ کی عبایا شاپ میں آپ کے پیچھے پیچھے گھومتے رہیں گے، ساتھ ساتھ گھومتے رہیں گے۔ تو میں اپنی جو میری بہنیں ہیں، جو میری بچیاں ہیں، ان کو میں یہ ریکمینڈ کروں گی کہ اگر وہ جاتی ہیں عمرہ کرنے تو وہاں پر یہ جو عبایا شاپس ہیں نا، ان کے اندر بالکل بھی نہ جائیں۔ آپ نے اگر عبایاز خریدنے ہیں تو یا تو اپنے محرم کے ساتھ اندر جائیں اور محرم کو بولیں کہ وہ ڈیل کریں، اور اگر محرم آپ کے ساتھ نہیں ہے تو پھر ان شاپس کے اندر آپ نہ جائیں۔ ہاں جو بن داؤد وغیرہ مارٹ ہے یا کوئی اس طرح کی دکانیں ہیں یا کھانے پینے کی دکانیں ہیں تو وہاں پر آپ جا سکتے ہیں۔ جو انڈینز ہیں یا جو پاکستانی ہیں، نیپالی وغیرہ ہیں، ان کا ایسا بیہیویئر نہیں ہے، لیکن جو عربی ہیں وہ پرسنل ڈسٹنس کا خیال نہیں رکھتے، خاص کر کے میں نے دیکھا ہے جو کم عمر لڑکے انہوں نے عبایا شاپس میں رکھے ہوئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ میں وہاں سے کوئی بھی عبایا نہیں لا سکی، تو میں اپنی بہنوں کو، اپنی بچیوں کو یہی نصیحت کروں گی، میری جو بہنیں مجھے دیکھتی ہیں اور بہت زیادہ پیار دیتی ہیں، ان کو میں یہی نصیحت کروں گی کہ جب وہاں جائیں تو عبایا شاپس کے اندر گھسنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ بھی جو شاپس بنی ہوئی ہیں سامان وغیرہ کی، اس کے اندر بھی انٹر ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے وہاں پر ایک جائے نماز دیکھا جو کہ مسجد نبوی کے اندر جو کارپٹس بچھی ہوئی ہیں تو وہ اسی کے پرنٹ والا جائے نماز تھا، جو آج کل ہر جگہ مل رہا ہے، مطلب ہماری کنٹریز میں بھی مل رہا ہے، جو کہ وہیں سے امپورٹ ہوتا ہے، مدینہ سے ہی آتا ہے۔ میں نے وہ جائے نماز وہاں پر دیکھا اور وہ اراؤنڈ 80 ریال کا تھا، 80 ریال کا تھا، جو تقریباً کوئی 5-6 ہزار یا 7 ہزار بنتے ہیں۔ تو میں نے بہت سوچا کہ میں جائے نماز لوں نہ لوں، اور میں اب بہت پچھتا رہی ہوں کہ میں وہ جائے نماز نہیں لائی، کیونکہ اگر میں یہاں سے خرید بھی لوں تو فی الحال تو میرا بجٹ نہیں ہے کہ میں خریدوں، لیکن اگر میں خرید بھی لوں تو مجھے وہ فیلنگ نہیں آئے گی جو میں مدینہ سے خود لے کر آتی یا مکہ سے خود لے کر آتی اور پھر اس پر نماز پڑھتی، تو مجھے وہ جو فیلنگ آتی نا وہ مجھے نہیں آئے گی۔ تو یہ میں نے بہت بڑی غلطی کر دی ہے کہ میں وہ جائے نماز میں اپنے لیے نہیں لے کر آئی۔ ہاں الحمدللہ میں ایک جائے نماز لائی ہوں جس کے اوپر میں نے اپنی بیٹی کا نام لکھوایا، ختیجہ کا نام لکھوایا، اور اب میں جو ہے وہ اس کی جائے نماز کو لے لیتی ہوں اور کبھی کبھار اس پر نماز پڑھ لیتی ہوں تاکہ مجھے میری وہ جو یادیں ہیں وہ تازہ ہو جائیں۔ اور ایون اس پہ سجدہ کرنے کا بھی بہت مزہ آتا ہے، جب اس پر میں سجدہ کرتی ہوں تو پھر میری جیسے میں وہیں پر پہنچ جاتی ہوں، اور اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا، اللہ تعالیٰ سے محبت کے ساتھ ذکر کرنا، اللہ کے ساتھ نماز پڑھنا، آرام آرام سے نماز پڑھنا، سکون کی کیفیت کے ساتھ نماز پڑھنا، یہ سب چیزیں ایسی ہیں، اور ایمان کا جو تازہ ہو جاتا ہے نا ایمان آپ کا، یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو وہاں جانے کے بعد آپ کو حاصل ہوتی ہیں۔ یہاں پر اپنے ملک میں مجھے یہ چیز محسوس نہیں ہوئی۔ ہاں شاید جن لوگوں کا کنیکشن بن جاتا ہے مسجد کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ، ان کو اپنے ملک میں بھی محسوس ہوتا ہوں، لیکن مجھے یہ کنیکشن وہاں پر بہت زیادہ محسوس ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر تڑپ رکھنے والے کو بار بار وہاں پر بلائے۔ مکہ سے میں بہت زیادہ اٹیچ ہو جاتی تھی ہمیشہ، مجھے وہاں پر وہ جو صفا مروہ ہے وہ بہت زیادہ اٹریکٹ کرتا ہے، اس پر بھاگنا، اس پر چلنا، عمرہ ادا کرنا، کعبہ کو دیکھنا، کعبہ کو دیکھ کر دعائیں کرنا۔ پھر میں ایسی جگہ پہ حرم میں بیٹھتی تھی جہاں پہ کعبہ ایزیلی دکھ جاتا ہے، اور تھوڑا سا اے سی کا بھی خیال رکھتی تھی کہ جہاں پر ذرا ٹھنڈا ہو تاکہ گرمی نہ لگے، اور ایسی جگہ بیٹھ جاتی تھی تو وہ شرطے آ کر پھر اٹھا دیتے تھے، لیکن میں تب تک بیٹھی رہتی تھی جب تک کوئی شرطہ آ کر نہ اٹھا نہیں دیتا تھا۔ تو جہاں سے کعبہ ایزیلی دکھتا تھا میں وہاں بیٹھ کر خانہ کعبہ کو دیکھتی رہتی تھی، اور بہت اچھا لگتا تھا خانہ کعبہ کو دیکھنا، دعا مانگنا۔ آپ سب لوگوں نے مجھے دعا کا کہا تھا، آپ سب کے لیے میں نے دعا کی، آپ سب کے میں نے میسیجز پڑھے، کمنٹس پڑھے۔ اور اس کے بعد جب ہم مدینہ چلے جاتے ہیں تو مدینہ میں ایز سچ کوئی ایکٹیویٹیز نہیں ہیں جیسے کہ ہم خانہ کعبہ کا طواف کریں یا صفا مروہ کر رہے ہیں وہاں پر، یا دھکم دھکی اس طرح کا کچھ بھی نہیں ہے وہاں پر، یہ ماحول نہیں ہے جو مکہ کا ماحول ہے، لیکن محسوس ہم کر سکتے ہیں وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پریزنس کو۔
یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک وہاں پر ہے تو آپ کو محسوس ہوتا ہے، ایک سکون آپ کو محسوس ہوتا ہے۔ اور جیسے کہ میں نے ابھی لاسٹ ویڈیو میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا روٹین آپ کو بتایا کہ نبی پاک مدینے کی گلیوں میں نکل جاتے تھے، تو آپ کو محسوس ہوتا ہے ان گلیوں میں گھومنے کے بعد ایک سکون، ایک پیس محسوس ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ جو وہاں پر نہیں گئے ان کو بار بار بلائیں، جو چلا جاتا ہے اس کی تڑپ تو اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، یعنی ایک مرتبہ آپ چلے گئے نا تو پھر تو آپ کی تڑپ اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، پھر تو کوئی حل ہی نہیں ہوتا جب تک آپ دوبارہ نہیں چلے جاتے، آپ کا دل تسلی سے نہیں ہوتا۔ اور ایون میں تیسری بار جا رہی ہوں اور میری تڑپ اور زیادہ بڑھ گئی ہے، اور میں تو اس حد تک بڑھ گئی ہے کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتی ہوں کہ ہر وقت مجھے ہوتا ہے کہ میں جاؤں، دوبارہ جاؤں۔ آپ سب سے بھی میری گزارش ہے کہ دعا کیجئے کہ اللہ پاک مجھے بار بار بلائیں، بار بار بلائیں، اور میری اللہ تعالیٰ سے دلی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بھی بار بار بلائیں۔ دس پوسٹ عمرہ ڈپریشن از ریئل، یہ ہوتا ہے، یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے، 80% آف دا ٹائم لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، اور پھر لوگ آگے نہیں بڑھ پاتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بے شک یہ جو تڑپ ہے نا ہمارے دل کے اندر، تو یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ اللہ کی محبت ہے، حضور پاک کی محبت ہے، تب یہ تڑپ ہمارے دل میں آئی ہے، ورنہ ہمارے دل میں کیوں آتی ہے تڑپ؟ اللہ کی محبت ہے، حضور پاک کی محبت ہے، اسی وجہ سے یہ تڑپ آئی ہے، صحابہ کی محبت ہے، اسی وجہ سے یہ تڑپ آئی ہے وہاں جانے کی، کیونکہ وہاں پر ہمیں وہ سب محسوس ہوتا ہے، ہمیں صحابہ کی پریزنس محسوس ہوتی ہے۔